میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر میں اس کو پولیٹیکلی دیکھوں تو مسلم لیگ نون نے یہ کام اس لیے کیا ہے، یہ اعلان اس لیے کیا ہے کہ اسے بھی پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ عدالت میں کیا نکلنا ہے. اچھا. یعنی ایک بالکل بے معنی سا مقدمہ ہوگا اور اس میں کچھ ٹی وی کی ویڈیوز لگا دی جائیں گی، کچھ یہ لگا دیا جائے گا. اب آپ خود دیکھیں نا کہ جو ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ خود قانون دان بھی ہیں، وہ فرما کیا رہے ہیں انہوں نے 9 مئی کیا جس پہ سارے مقدمات آلریڈی درج ہیں. اچھا، انہوں نے امریکہ میں قرارداد منظور کروائی، جی ٹھیک ہے، اور انہوں نے سائفر کا معاملہ کیا. یہ 3 مقدمے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ 3 ثبوت لے کے جائیں گے عدالت میں. اور چوتھا فارن فنڈنگ. ہاں جی. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ سائفر کا جو مقدمہ ہے عملی طور پر وہ عدالت میں اڑ چکا ہے. اڑ چکا، بالکل ٹھیک ہے. فارن فنڈنگ کا مقدمہ بھی عملی طور پر اڑ چکا ہے. اس کے بعد جو امریکہ کے اندر جو قرارداد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس سے جو امریکہ میں قراردادیں ہوئی تھیں وہ بھی پھر کسی اور نے کروائی تھی. تو وہ مطلب یہ تو ایک عجیب و غریب سی چیز ہے نا کہ آپ ایک دوسرے ملک کی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد منظور ہوئی ہے اور آپ اس کا مقدمہ یہاں پہ کسی شخص پہ قائم کر دیں گے. قانونی جو مشیر ہیں ان کو نہیں پتا؟ یہ مسئلہ یہ ہے، یہ بالکل نہیں. جب آپ یہ عدالت میں لے کے جائیں گے اور عدالت میں ثبوت نہیں ہوں گے، شور شرابہ ہوگا کہ دیکھیے جج صاحب، دیکھیے جج صاحب، تاریخ یہ بتاتی ہے، مستقبل کا حال آپ بتائیے. جب اس طرح کے بے معنی ڈائیلاگ بولے جائیں گے اور ثبوت کوئی نہیں ہوگا تو عدالت کیا کہے گی؟ بھئی تھینک یو ویری مچ، یہ اپنا ریفرنس اٹھائیں اور جائیں. یہی ہوگا نا. پی ٹی آئی کامیاب رہے گی. باہر آ کے جو پریس کانفرنس ہوگی وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو عدالت نے ایک نئی زندگی دے دی. ایک غدار جماعت تھی، ایک دہشت گرد جماعت تھی، ایک فلاں جماعت تھی، اور پھر عدالت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک کولوژن ثابت کیا جائے گا، ایک ایسے تعلقات ثابت کیے جائیں گے جنہیں جائز کہنا مشکل ہوگا. وہ تو مخصوص نشستوں کے بعد سے جوڑا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک پورے کا پورا ایک نیریٹو بنے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بنیادی طور پر یہ اس لیے مقدمہ نہیں چلایا جائے گا کہ اس کو جیتا جائے، یہ اس لیے چلایا جائے گا کہ اس کو ہارا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، ہار کے پھر نیریٹو. یہ فیصلہ کیا نواز شریف صاحب کا ہے؟ اور اتحادیوں کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں، کہا تو عطا تارڑ صاحب نے یہ کہ اتحادیوں سے مشاورت کی گئی ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں ایم کیو ایم نے کہا ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. خالد مقبول صدیقی صاحب تو بیمار ہیں اور وہ تو علاج کے لیے باہر ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی آ رہا ہے کہ ان کے سینئر رہنماؤں نے سختی سے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے قیادت کو بھی یہی کہا ہے کہ اس موقف کو سختی سے رد کر دیں. اچھا، ویسے میں نا یہ آپ کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو کس خوبصورتی سے الگ کر دیا ہے اور پی ایم ایل این کو الگ کر دیا اور حکومت کو الگ کر دیا. اچھا، تو الگ نہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ پی ایم ایل این سے نواز شریف صاحب کو الگ کرنا ایسے ہی ہے کہ این الگ کر دیں. اچھا، این الگ نہیں ہے. لیکن خبریں یہ ہیں حبیب صاحب کے سینئر جو نون لیگ کے رہنما ہیں انہیں اجلاس میں اسی لیے نہیں بلایا گیا کہ شاید وہ مخالفت کرتے. یہ ہے کہ وہ اجلاس کی خبر ہی غلط تھی. اچھا، کوئی اجلاس اس قسم کا میری معلومات کے مطابق تو نہیں بلایا گیا. اچھا، میری تو بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ایسا تو کوئی اجلاس ہی نہیں تھا. اچھا، خام خواہ پہلے اجلاس کی خبر چلائی گئی، پھر التوا بھی کر دیا گیا. اچھا، ٹھیک ہے. یہ تو مجھے ایک سینئر رہنما نے بتایا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر آپ کے خیال میں حکومت جو ہے وہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کر دے گی کہ اور عطا تارڑ صاحب آ کے اس کا اعلان کر دیں گے کہ جناب ہم یہ کرنے والے ہیں. میں یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نواز شریف صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس اسٹریٹجی سے باہر ہوں. اچھا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، لیگل نہیں ہے. لیگل نہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ مقدمہ لیگلی جیتنا ہوتا تو اس کے لیے اس طرح اعلان نہیں ہوتے. اچھا، یہ بنیادی طور پر عدالت میں جا کے مقدمہ ہارنا ہے. اچھا، تو کیا میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے؟ ایک بات اور سمجھیے، اگر یہ مقدمہ فرض کیا پی ایم ایل این جیت گئی، پی ٹی آئی پہ پابندی لگ گئی تو پی ایم ایل این کو نقصان ہوگا. اچھا، پی ایم ایل این کا فائدہ ہی اس میں ہے کہ ہم عدالت جائیں اور ہاریں. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اس میں ساتھ ہے؟ پیپلز پارٹی مکمل طور پر ساتھ ہے. پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے ہو نہ ہو، لیکن پیپلز پارٹی کو جو کہا جائے گا وہ وہی مارے باندھے اسے ساتھ دینا. مارے باندھے کیوں؟ پیپلز پارٹی خوشی سے ساتھ دے گی. پیپلز پارٹی کا دیکھیے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تو ابھی سینئر رہنما کون؟ فرحت اللہ بابر صاحب. دیکھیے فرحت اللہ بابر صاحب کیسے سینئر رہنما؟ سینئر رہنما اثر و رسوخ سے ہوتے ہیں. اچھا،
ٹھیک ہے. آپ ابھی رضا ربانی صاحب کی بھی میں دیکھ رہا تھا. رضا ربانی صاحب تو وہ صاحب ہیں جنہوں نے آنسو بہاتے ہوئے ایک غیر جمہوری آئینی ترمیم پہ دستخط کر دیے. تو لہٰذا آپ ان لوگوں کو کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے ایک انٹلیکچوئل سے لوگ ہیں. یہ جو آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی پہ، عارف الوی صاحب پہ، قاسم سوری صاحب پہ، کیا اتنا ہی آسان ہوتا ہے آرٹیکل 6 لگانا؟ یا اس کے لیے لوازمات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں بھی وہی بات ہے. اچھا یہ مقدمہ بھی صرف ہارنے کے لیے کیا جائے گا. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 6 تو بنتا ہی نہیں ہے. جیسے ہی عدالت میں جائے گا فوری طور پہ اڑ جائے گا. تو ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو اس پہ پابندی بھی لگوانے کی کوشش کی تھی اور پھر ہم نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی بنانے کی کوشش کی ہے اور دیکھیں ہم تو دونوں مقدمے ہار گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عدالت کے درمیان کوئی ربط و ضبط ہے اور اس کا فائدہ سارے کا سارا عمران خان کو پہنچ رہا ہے. عمران خان لاڈلا ہے تو لہٰذا ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے یہ ہے اصل بات جو ثابت کرنی ہے. لیکن اصل بات یہ کہ اس نیریٹو کو کیا عوام میں پذیرائی ملے گی؟ اب تو کچھ بھی وجہ نہیں ملے گی. یہ تو الگ کہانی ہے نا. دیکھیے آرٹیکل 6 میں ایک بات ذہن میں رکھیے. قاسم سوری صاحب نے ایک بات کی تھی آپ کو یاد ہو جب انہوں نے یہ قرارداد جو عدم اعتماد کی قرارداد تھی اس کو جب مسترد کیا تھا تو انہوں نے ایک بات کی تھی. کیا وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ پہلے وزیر قانون جو اس کیس میں جناب فواد چودھری تھے، فواد چودھری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا. جی جی بالکل یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ریاست کے ساتھ استواری ہے اور وفاداری ہے وہ غیر مشروط ہوگی. اچھا اس کی بنیاد پہ انہوں نے قاسم سوری صاحب نے کہا کہ ایک سائفر ہے اور سائفر کی ایگزسٹنس اس وقت تک آپ کو پتا ہے کہ جو کیبنٹ کمیٹی آن ڈیفنس ہے وہ بھی مان چکی تھی. جی بالکل انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا. قاسم سوری صاحب نے بھی حوالہ دیا تھا. ٹھیک ہے سائفر کا بھی حوالہ دیا تھا. اچھا اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہے یہ قرارداد کو میں مسترد کرتا ہوں. پھر عمران خان صاحب کے پاس یعنی وہ قرارداد جب ختم ہو گئی تو وہ آئینی پابندی ہٹ گئی اور پھر عمران خان صاحب نے ایڈوائس بھیج دی صدر کو اور صدر نے کہا جی اسمبلی. یہ تھا پورا پروسیس. اب عدالت کے پاس جب معاف کیجیے گا معاملہ گیا تو وہاں پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ آپ نے دستور کو غلط سمجھا تو لہٰذا ہم اس کو بالکل انڈو کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جب 2022 میں یہ پی ڈی ایم 1 حکومت آئی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلاتے ہیں. ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جائزہ لینے کے لیے. اچھا تو اس کمیٹی میں نے تو کچھ نہیں کیا. آرٹیکل 6 کا مقدمہ تو نہیں بنایا. اچھا پھر کیا ہوا؟ دیکھیے عدالت نے جو خود عدالتی فیصلہ ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں صرف ایک جگہ ریفرنس ہے. اچھا کہ یہ چیز دستور شکنی ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. باقی ججوں نے اکثریتی فیصلے میں تو اس کا ذکر بھی نہیں ہے آرٹیکل 6 کا. بہت سارے لوازمات ضروری ہیں. لہٰذا قاسم سوری صاحب پہ تو بالکل نہیں بنتا. اچھا قاسم سوری صاحب کی بنیاد پہ تو عمران خان نے کہا تھا اور عمران خان صاحب کی سمری کی بنیاد پہ عارف الوی نے کہا تھا. تو لہٰذا آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگانا کوئی اتنا نہیں اس طرح تو پھر سبھی پہ شروع ہو جائے گا آرٹیکل 6 کا اطلاق. اچھا ابھی صاحب ابھی بریک پہ مجھے جانا ہے اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی اب تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے؟ تحریک انصاف کو کچھ نہیں کرنا. تحریک انصاف کو صرف مزے کرنے. اچھا جی اگر یہ جیلوں میں ہے تو جیلوں میں بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے اگر یہ باہر ہیں تو باہر مزے کریں. تحریک انصاف کو کچھ نہیں کرنا. دیکھیے تحریک انصاف نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. اچھا تحریک انصاف نے 8 فروری بلکہ اپریل 2022 سے اس حکومت کو ڈیفینسو پہ رکھا ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئی ایک دن بتا دیں جس دن اس حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف تقریر نہیں کی. ٹھیک ہے بریک پہ مجھے جانا. ٹھیک ہے تو جب مکمل طور پر ڈیفینسو میں ڈال دیا ہے اور ڈیفینسو میں اتنا ڈالا ہے کہ پابندی لگانے پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی تو کامیاب ہے. اس کو تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. حکومت کو کچھ جو کچھ کر نہیں پا رہی نا کرنا تو چاہتی ہے کر نہیں پا رہی.